بھوکا پیاسا کربلا میں کارواں رہ جائے گا، بھوکا پیاسا کربلا میں، اور دل سجاد میں غم کا سما رہ جائے گا، بھوکا پیاسا کربلا میں۔ 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا کے دشت میں، 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا کے دشت میں، کیا بڑوں کا ذکر پیاسا بے زبان رہ جائے گا، بھوکا پیاسا کربلا میں۔ آگ خیموں میں لگا دیں گے جو آ کے اشقیاء، آگ خیموں میں لگا دیں گے جو آ کے اشقیاء، قافلہ یثرب کا زیر آسمان رہ جائے گا، بھوکا پیاسا کربلا میں۔ قید اولاد نبی ہو جائے گی بعد حسین، قید اولاد نبی ہو جائے گی بعد حسین، خون روتا ہائے میرے کارواں رہ جائے گا، بھوکا پیاسا کربلا میں۔ بیویوں کو کوئی بے
پردہ نہ دیکھے دست میں، بیویوں کو کوئی بے پردہ نہ دیکھے دست میں، خیمہ شبیر کا ہر سو دھواں رہ جائے گا، بھوکا پیاسا کربلا میں، یاد آنے کے لیے کرب و بلا کے واقعات، یاد آنے کے لیے کرب و بلا کے واقعات، بازوئے زینب پہ رسی کا نشان رہ جائے گا، بھوکا پیاسا کربلا میں، کارواں رہ جائے گا، بھوکا پیاسا کربلا میں، اور دل سجاد میں غم کا سما رہ جائے گا، بھوکا پیاسا کربلا میں۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین، ابی القاسم محمد، اللہم صل علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ المعصومین الذین اذھب اللہ
عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى سيما بقية الله في الأرض امام زماننا وولي امرنا وصاحبنا ومولانا وحبيبنا وطبيبنا وأنيسنا ومونسنا الكهف الحسين وغياث المزدر مستكين روحي وأرواح العالمين له الفداء. أما بعد فقد قال مولانا وسيدنا الحسين بن علي عليهما السلام قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله يا بني إنك تستشهد بها ويستشهد معك جماعة من أصحابك لا يجدون ألم مس الحديد. صدق مولانا وسيدنا الحسين بن علي عليهما السلام. صلوات. سید الشہداء امام حسین مظلوم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے جد بزرگوار یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ اے حسین ان قریب تم اس جگہ پر یعنی کربلا اس زمین میں تم قتل کیے جاؤ گے اور تمہارے ساتھ تمہارے چند اصحاب ہوں گے جو مارے جائیں گے اور ان کے ایمان کا یہ لیول ہوگا یہ مقام ہوگا کہ لا یجدون علم مس الحدید کہ جب ان کو لوہا لگے گا تو وہ لوہے کے یعنی تلوار بھالا تیر کوئی بھی چیز تو اس کے درد کو محسوس نہیں کریں گے. یعنی اس قدر امام حسین علیہ السلام کی محبت میں وہ غرق ہوں گے اتنا ڈوبے ہوئے ہوں گے اتنا immersed in the love امام حسین علیہ السلام اس قدر امام حسین علیہ السلام کی محبت میں غرق ہوں گے کہ ان کو دنیا کی کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوگی حتیٰ کہ خود اپنے وجود کی پرواہ نہیں ہوگی. یعنی یہ پیغمبر نے پروفیسی کی پیشن گوئی کی کہ تمہارے ساتھ تم شہید ہوگے اور تمہارے ساتھ یہ تمہارے ساتھ ہی شہید ہوں گے. اس عشرہ مجالس کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ موضوع ہے کہ خصوصیات شیعہ یعنی ہال مارکس آف اے شیعہ آف اے ٹرو شیعہ. یعنی شیعہ کہتے کس کو ہیں کیونکہ روایات میں بہت ساری حدیثیں ایسی آئی ہیں ایک دو نہیں بہت ساری کہ جس میں لوگوں نے آ کے امام کے سامنے خود مولا کائنات کے سامنے یہ دعویٰ کیا کہ یا علی انی احبک اے علی میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور ظاہراً واقعاً شیعوں کے درمیان تھا لیکن مولا کائنات نے کہا کذب تھا تو جھوٹ بول رہا ہے. کیوں؟ مولا کائنات اس کی حقیقت اور اس کی اصلیت کو دیکھ رہے تھے اور پھر مولا کائنات نے کہا کہ تو وہاں کا مجھے نہیں دکھا عالم زر میں اس سے پہلے والی دنیا میں مجھے وہاں نہیں دکھا. وہاں جب روحیں ایک دوسرے سے مل رہی تھی
تو اس وقت تو کہاں تھا؟ اور پھر مولانا نے جملہ فرمایا من تعالف ہناک ائتلف ہاہنا، جو وہاں دوست تھے وہ یہاں دوست ہے، ومن تباغض ہناک، اور جو وہاں دشمن تھے تو وہ یہاں دشمن ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں اور اس طرح کے اور بہت ساری حدیثیں کہ جب کسی نے کہا تو امام نے فرمایا لیسا من شیعتنا، وہ ہمارے شیعوں میں نہیں ہے جس میں یہ کوالٹیز نہیں پائی جاتی ہے۔ دیکھیے یعنی یہ روایات جو ہمیں خدمت میں عرض کی جائے گی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی کو گرانا یا کسی کو مثلا بتانا کہ وہ نہیں ہے اور فلاں ہے فلاں نہیں، صرف آپ کے سامنے حدیثیں پیش کرنا اور وہ روایات کو بیان کرنا کہ جو اہل بیت علیہ السلام نے بیان کی، تاکہ ہم لوگ کے لیے ایکچوئل پتہ چلے کہ لیول کیا ہے جو اہل بیت اپنے چاہنے والوں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں، وہ لیول کیا ہے اور کس طرح کے وہ افراد ہیں۔ اور جب ان حدیثوں کو ہم لوگ انالائز کریں گے اور تھوڑا تھوڑا دیکھیں گے تو اس میں یہ البتہ بیکاز یہ 10 گھنٹہ ٹوٹل اگر ہے تو اس میں یہ ساری حدیثیں تو ہم لوگ نہیں سمجھ سکتے ہیں، لیکن جتنا بھی ہو سکے اخذ القلیل خیر من ترک الکثیر، یعنی اگر تھوڑا بھی لینا بہتر ہے سب چھوڑ دینے سے، سب روایات کو دیکھیں گے کہ اس سے پتہ چلے گا کہ یعنی ایکچولی یہ کیا وجہ ہے کہ امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کے پاس وہ 313 افراد یا وہ 10,000 افراد، 313 یا 10,000 افراد وہ جمع نہیں ہو پا رہے، جس کی وجہ سے ظہور نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ ایکچوئل جو کرائیٹیریا ہے اس میں کیوں لوگ نہیں اتر رہے، کیا وجہ ہے؟ اس میں سب سے پہلے بتا دیں کہ سب سے پہلے ہم خود نہیں اترتے، ہم دوسروں کو کسی کو نہیں بولتے ہیں، کسی پر کوئی تنقید نہیں، کوئی کمنٹ نہیں، خود ہم اس میں نہیں ہے، اس لیے وہ ہرگز وہ مقصد نہیں ہے، صرف یہ کہ ہم لوگوں کو آشنا ہونا چاہیے، ہمیں اویئر ہونا چاہیے۔ بہرحال تو رسول اللہ نے یہاں فرمایا، اب یہاں اس حدیث کو سمجھنے سے پہلے ایک دوسری حدیث ہمیں خدمت میں عرض کرتے ہیں، اور وہ حدیث جو شیخ مفید نے اپنی کتاب اختصاص میں نقل کی، اور اس سے پہلے ہم انہی مجالس میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں، لیکن اس کو بہت جلدی دوہرا رہے ہیں بہت فاسٹ تاکہ ریفریش ہو جائے، کہ قیامت کے دن ہر ایک معصوم کو اٹھایا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ آواز دی جائے گی این حواری، مثلا سب سے پہلے رسول اللہ کے بارے میں پوچھا جائے گا، این حواری محمد ابن عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، یعنی کہاں رسول اللہ کے حواری کہاں ہے؟ حواری کہتے ہیں جو ایک دم خاص کمپینینز ہوتے ہیں، بکاز آپ جانتے ہیں کمپینینز کے لیولز ہوتے ہیں، سب کمپینینز ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں کہ ہر ایک صحابی ایک جیسا ہو، نہیں، لیولز ہوتے تھے، جس میں سے جو کلوزسٹ ہوتے تھے ان کو حواری کہتے تھے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ شرطۃ الخمیس ہوتے تھے، اس کے بعد پھر شیعہ ہوتے تھے، اس کے بعد پھر مولا ہوتے تھے، اس کے بعد پھر محب ہوتے تھے، ایسے الگ لیولز ہیں جو حدیث میں بیان کیے گئے کہ اس کا کیا لیول ہے۔ تو یہاں جب حدیث میں ہم پڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ کے بارے میں 3 صحابی کا ذکر ہے، مولا کائنات کے بارے میں 4 کا ہے، امام حسن مجتبی علیہ السلام کے بارے میں 2 کا ہے، امام باقر اور امام صادق علیہ السلام کے بارے میں 5 کا ذکر ہے، اور اس طرح بہت کم، یعنی کیونکہ روایت جو خود امام کاظم علیہ السلام سے ہے، تو یہاں اتنے امام تک، لیکن صرف جب امام حسین علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے تو امام فرماتے ہیں کہ جب آواز دی جائے گی اینا حواری الحسین ابن علی، حسین ابن علی کے حواری کہاں ہیں؟ تو جتنے ان کے ساتھ شہید ہوئے یعنی 72 اٹھائے جائیں گے، یعنی میکسیمم نمبر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، یعنی یہ وہ 72 امام کے ساتھ کہ جو محبت کے اس لیول پہ تھے کہ جو آج ہم لوگ کے لیے قابل تصور بھی نہیں، we cannot even imagine، ہم سوچ بھی نہیں سکتے کیا لیول تھا وہ، کہ اگر ہم لوگ یہاں تھوڑی سی مصیبت پڑ جائے نا تو ہم بولتے بھائی نہیں باہر مت نکلو، تھوڑی سی اگر اسی عزاداری کے متعلق، لیکن یہ وہ افراد تھے جو ان کو کسی چیز کا احساس ہی نہیں تھا کہ یعنی مصیبت، پریشانی، درد، کسی چیز کا، یہ وہ لیول تھا۔ بہرحال تو یہاں جو اس لیول پہ جو ہال مارکس آف اے ٹرو شیعہ، اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہوتی ہے؟ بلیف ہوتا ہے، عقیدہ، عقیدہ صحیح ہونا چاہیے۔ اب ویسے تو اگر عقیدے کی بحث کریں تو اگر خالی توحید پہ ڈسکس کریں تو اس کے لیے ایک الگ یعنی اشرا کیا بلکہ کئی اشارات درکار ہیں،
اور عدل کے لیے مثلاً کئی جلسات اس کے لیے ضروری ہے، اسی طرح مثلاً نبوت ہے، امامت ہے، لیکن وہ نہیں کرتے ہیں. صرف 2 حدیثیں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں جس سے پورا جو عقائد کا مجموعہ آ جاتا ہے. دیکھیے عقائد سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. اگر عقائد ویک ہے، اگر عقائد صحیح نہیں ہے تو باقی سب چیزیں بیکار ہیں. پھر آدمی کتنا بھی عمل کرے، کیسا بھی اس کا اخلاق ہو، کچھ بھی ہو، لیکن اگر عقیدہ درست نہیں ہے تو پھر سب بیکار ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے عقیدہ، اور پھر عقیدے کے اوپر عمل، یعنی جو اس کے فروع دین ہوتا ہے اور اخلاق ہوتا ہے، یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں. تو 2 حدیثیں آپ کی خدمت میں. ایک حدیث جو ہے وہ بڑی غضب کی حدیث ہے کہ جس کے بارے میں ہم نے خود علماء مراجع کی زبانی سنا، خود ڈائریکٹ ہم نے سنا ہے کہ انہوں نے کہا کہ حاضر حدیث یقسم الظہور، یعنی یہ حدیث جو ہے وہ کمروں کو توڑ دیتی ہے. عام طور سے عربی میں ایک محاورہ ہے کہ یعنی یکسر الظہر یا یقسم الظہر، یعنی وہ حدیث جو کمر کو توڑ دیتی ہے. لیکن اس حدیث کے بارے میں وہ فرماتے ہیں کہ یقسم الظہور، کمروں کو توڑ دیتی ہے، کمر کو نہیں بلکہ کمروں کو توڑ دیتی ہے. اتنی غضب کی حدیث ہے. اور وہ حدیث کیا ہے؟ یہ حدیث، یہ 2 افراد ہیں جو حمران ابن عین کے بیٹے ہیں. حمران امام صادق علیہ السلام کے خاص صحابی ہیں، اور ان کا بھی نام حواریون میں سے ہے. روایت موجود ہے کہ جب آواز دی جائے گی امام صادق علیہ السلام کے حواری کہاں ہیں تو سب سے پہلا نام جو ہے وہ حمران کا ہے، حمران ابن عین. غضب کے. ابھی ہمیں نہیں معلوم، ہم فیصلہ نہیں کر سکتے کہ حمران زیادہ درجے میں اور مقام میں بڑے ہیں یا ان کے بھائی زرارہ، کیونکہ یہ لوگ 11 بھائی تھے اور 11 میں سے تقریباً 6 فقیہ تھے، مرجع تھے اپنے زمانے کے 6. اور ان کی بہن جو تھی وہ ام الاسود تھی، ان کا لقب تھا ام الاسود. اور مزے کی بات کیا ہے کہ ان کے والد شیعہ بھی نہیں تھے، والد شیعہ بھی نہیں تھے، والد جو ہے وہ اہل تسنن میں سے تھے. لیکن دیکھیں اللہ جب کسی کی ہدایت کرنا چاہتا ہے، کسی کو گائیڈ کرنا چاہتا ہے تو کیسے گائیڈ کر دیتا ہے. اور ان کے جو گرینڈ فادر تھے یعنی عین کے والد، وہ یعنی ان کے دادا زرارہ کے اور حمران کے، وہ کرسچن تھے. تو عین مسلمان ہوئے اور ان کے بیٹے، اور کس کی وجہ سے سب شیعہ ہوئے؟ ام الاسود کی وجہ سے، بہن کی وجہ سے، ایک عورت کی وجہ سے. یعنی اگر ایک عورت گائیڈڈ ہو جاتی ہے، صحیح راستے پہ ہوتی ہے، تو وہ پورے خاندان کو گائیڈ کر دیتی ہے. ایک عورت، دیکھیں کتنا مرتبہ مقام، دیکھیں کیا ہے ام الاسود. اور کیسے بھائی، یعنی ایسے. بہرحال تو ان کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام تھا محمد اور ایک کا نام تھا حمزہ. یہ 2 بھائی تھے، یہ حمران کے بیٹے تھے. اب یہ حدیث دونوں نقل کی ہے. یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں تھے، اور اس ٹائم پہ کوئی معمولی آدمی نہیں تھا. اس ٹائم پہ جتنے لوگ بیٹھے تھے سب بڑے بڑے دگج لوگ تھے. یعنی آج کی زبان میں اگر سمجھانا ہے تو مراجع کرام، یہ سب امام کے ساتھ تشریف فرما تھے، یعنی امام کی خدمت میں حاضر تھے. مراجع اس زمانے کے، فی جماعت من اجلت موالیہ، اجلہ یعنی جلیل ترین، زبردست ایک دم. اور ان میں ہمارے والد بھی تھے، عمران ابن عین ہمارے والد بھی تھے. فخذنا فی المناظرہ، اب ہم نے ڈسکشن شروع کیا عقائد کے بارے میں، عقائد میں بحث شروع ہوئی، اور ہمارے والد بالکل خاموش تھے، باقی سب لوگ بات کر رہے تھے. اور یہ سب بڑے بڑے لوگ تھے، کوئی بچہ نہیں تھا ان میں، کوئی چھوٹا نہیں تھا، سب بڑے بڑے لوگ تھے. فقال له ابو عبداللہ علیہ السلام، ہمیں والد خاموش تھے، کچھ بول ہی نہیں رہے تھے. تو امام صادق علیہ السلام نے ان سے کہا کہ ما لک لا تتکلم یا حمران، حمران تم کیوں نہیں بات کر رہے ہو، تم خاموش کیوں ہو؟ انہوں نے کہا یا سیدی، اے میرے سید، میں نے اپنے آپ پر یہ قسم کھائی ہے، علیت علی نفسی، اللہ اتکلم فی مجلس تکون فیہ، کہ آپ کے سامنے زبان نہیں کھولوں گا. دیکھیے ادب، دیکھیے تمیز، دیکھیے ادب جو ہے نا وہ عقل کی علامت ہوتی ہے. ادب جو ایٹیکٹ ہوتا ہے، مینرز جو ہوتے ہیں نا، وہ آدمی کے عقل کی علامت ہوتی ہے. کتنی عقل ہے وہ. دیکھیں ہم دعویٰ کتنا بھی کریں کہ بہت بڑے عاقل ہیں، یعنی ہم اپنے زمانے کے ارسطو ہیں، دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن ہمارے بیہیویئر سے پتہ چل جائے گا کہ لیول کیا ہے. لیول سے پتہ چل جائے گا، یعنی بیہیویئر سے پتہ چل جائے گا لیول کیا ہے. تو میں نے اپنے قسم کھائی ہے کہ آپ کے سامنے زبان نہیں کھولوں گا، منہ نہیں کھولوں گا، کیونکہ آپ موجود ہیں، آپ کے سامنے میں کیسے بات کروں. فقال ابو عبداللہ السلام،
امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تم کو اجازت دی، تم بات کرو، شروع کرو بات کرنا۔ اب حمران نے بات کرنا شروع کیا، عقیدہ اپنا بیان کرے گا، عقیدے پر بحث تھی تو وہ یاد رکھیے گا۔ حمران کہتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ اب اگر ہم لوگ ایک ایک لفظ پہ بحث کریں نا تو اس کے لیے ایک لفظ پہ ایک ایک پوری مجلس درکار ہے۔ مثلا اگر صرف لفظ اللہ پہ بحث کریں یا صرف لفظ شہود پہ بحث کریں، اشہدو کا مطلب کیا ہوتا ہے، کیونکہ اب بات نکلی تو بتا ہی دیتے ہیں، کیونکہ بہت ہم لوگ عام سے یعنی آرام سے استعمال کرتے ہیں، لیکن ایکچولی اتنا آرام سے یوز نہیں کر سکتے ہیں۔ اشہدو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں۔ اچھا، گواہی کس چیز کی دی جاتی ہے؟ آپ گواہ کس کو لاتے ہیں؟ گواہ اس کو لے کر آتے ہیں کہ جو چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، جو اس بات کا گواہ ہے۔ اب اگر ہم اپنی آنکھوں سے گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی خدا نہیں ہے تو ہمیں حق کہنے کا اشہدو، ادروائز نہیں ہمیں حق کہنے کا کہ میں گواہی دیتا ہوں، آئی بیئر وٹنس نہیں۔ اور کوئی خدا نہیں سوائے اللہ کے۔ اب اللہ کیا ہے؟ خود لفظ اللہ، یعنی پیغمبر نے کہا اللہ، تو جتنے ادھر کفار قریش تھے وہ سب سمجھ گئے اللہ کا مطلب کیا ہے۔ مسلمان آج تک نہیں سمجھ سکے کہ اللہ کا مطلب کیا ہے۔ اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے، اللہ دو لفظ سے بنا ہے، ال اور لا ہے یا الہ یا ولہ، الگ الگ اس کے مصادر ہیں، اس پہ بحث نہیں کرنا ہے، بس خالی اتنا سمجھ لیجیے کہ ال یعنی وہ ذات جو ہم سے ہماری شہرک سے زیادہ قریب ہے۔ ال کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے فطرت سے معروف ہے، جس کو ہم اچھی طرح پہچانتے ہیں اور ہر ایک آدمی جانتا ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر ایک پہچانتا ہے، کوئی ایسا ہے نہیں جو نہیں پہچانتا ہے۔ اور لا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو اپنی عقل سے پہچان نہیں سکتے، درک نہیں کر سکتے، اپنی عقل سے اس کو درک نہیں کر سکتے، اس کو پکڑ نہیں سکتے، اس کو سمجھ نہیں سکتے اپنی عقل سے۔ اسی لیے امیر المومنین سے بڑا کوئی مواحد ہو سکتا ہے کائنات میں رسول اللہ کے بعد؟ جب امیر المومنین علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ نے اللہ کو کیسے پہچانا، تو یہ نہیں کہا کہ میں نے اپنی عقل سے پہچانا، مولا کائنات نے فرمایا بما عرف بہ نفسہ، جس طرح اس نے اپنے آپ کو پہچانوایا میں نے ویسے ہی پہچانا، بس سبحان اللہ سبحان اللہ، جیسے پہچانوایا، اپنی طرف سے کچھ نہیں۔ اور معروف فطری ہے لیکن آپ اس کے بارے میں حیران ہیں۔ اور دوسرا میننگ لا کا امام نے کیا فرمایا، وہ ذات کہ جب انسان ہر ایک چیز سے اس کی امید ٹوٹ جاتی ہے تو جس ذات میں وہ پناہ لیتا ہے اسے اللہ کہتے ہیں۔ اور تیسرا میننگ امام نے سمجھایا کہ تیسرا مطلب یہ ہوتا ہے، یہ ہم بہت جلدی جلدی بول رہے ہیں کیونکہ وقت بہت کم ہے، تیسرا میننگ یہ ہوتا ہے کہ وہ ذات جو انسان کے عقل میں آ ہی نہیں سکتی ہے، جو ہر عقل سے اور ہر فکر سے محجوب ہے۔ تو اسی لیے مولا کائنات نے کیا جملہ فرمایا، ہماری جان قربان ہو، کلما تصور فی الاوہام فہو خلافہ، جہاں تک تمہاری عقل جائے، جو بھی تمہارے وہم میں آئے، تمہارے فہم میں آئے، تمہاری سمجھ میں آئے، اللہ اس سے ہٹ کر ہے، تم کبھی اللہ تک پہنچ نہیں سکتے۔ یہ اللہ، تو آیا ہم نے اس اللہ کا مشاہدہ کیا؟ آیا اس اللہ کو پہچانا ہم نے کہ نہیں؟ اب مولا کائنات کی طرف پھر چلتے، دیکھیے دعا صبا سب لوگ پڑھتے ہیں نا، دعا صبا کا جملہ کیا ہے؟ دعا صبا مولا فرماتے ہیں کہ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد علیہ محمد، کہ ممکن نہیں کہ جو تجھے پہچان لے وہ تجھ سے ڈرے نہیں، اور جو جان لے کہ تو کیا ہے تجھ سے ہیبت زدہ نہ ہو۔ تیری ہیبت یعنی ہیبت زدہ نہ ہو، یعنی جیسے ہم لوگ کھل کے کیسے گناہ کرتے ہیں، ایک دم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، سینہ سپر ہوتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں خیال ہی نہیں کہ اللہ ہے، ہم متوجہ ہی نہیں ہے کہ اللہ ہے۔ بہرحال تو حمران کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اسی لیے روایات میں جو الگ الگ چیزیں جو بیان کی گئی نا، اس میں ایک نام جو ہے وہ جو اللہ کو جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ شہود کہا گیا ہے۔ شہود یعنی دیکھنا اللہ کو، ظاہر سی بات ہے ان آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، اسی لیے
جب راوی نے امام سے پوچھا مولا کائنات سے کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے، تو ذیل پہ یمانی تھے، امام کے خاص صحابیوں میں سے تھے. امام نے فرمایا میں ایسے خدا کی عبادت ہی نہیں کرتا جس کو دیکھتا نہیں ہوں، ایسے خدا کی عبادت ہی نہیں کرتا ہوں جس کو دیکھتا نہیں ہوں. تو کہا آپ نے کیسے دیکھا؟ امام نے فرمایا اے ذیل، میں جس دیکھنے کی بات کر رہا ہوں وہ ان آنکھوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں دل کی آنکھوں کی بات کر رہا ہوں، وجدان کرتا ہوں، اس کو شہود کرتا ہوں. رویت دیکھنا، مشاہدہ، یہ قرآن کے الفاظ ہیں. ہاں یہ قرآن کے الفاظ ہیں، یہ ایسا نہیں کسی نے گڑھا ان چیزوں کو فیبریکیٹ کیا، نہیں نہیں، قرآن کے الفاظ ہیں. سورہ اعراف کی آیت نمبر 172 میں ہے وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ، ایک سلوات پڑھ دیے. وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اللہ نے ان کو اپنے آپ کو دکھوایا اور ان سے گواہی لی. پہلے دکھوایا، یہ قرآن کے الفاظ ہے، سورہ اعراف آیت نمبر 172. الست بربکم، کیا میں تمہارا خدا نہیں ہوں؟ ابھی مثلا اس وقت آپ سے پوچھیں کہ ابھی رات ہے یا دن ہے، تو اتنے لوگ بیٹھے، ذرا سا بھی کسی کا اوپینین ہو کہ نہیں ابھی دن ہے، کوئی بولے گا؟ کیوں نہیں بولے گا؟ کیونکہ وجدان کر رہے، مشاہدہ کر رہے. سب لوگ کہہ رہے ہیں رات ہے، کوئی نہیں کہے گا دن ہے. اگر کوئی کہے گا دن ہے تو اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے کہ نہیں؟ کوئی بھی نہیں کہے. اسی طرح اللہ نے جب اپنے آپ کو دکھلایا تو لیکن کیسے دکھلایا؟ دل کی آنکھوں سے، دل کی آنکھوں سے. کیا میں تمہارا خدا نہیں ہوں؟ الست بربکم قالوا بلا، ایوری بڈی وداؤٹ ایکسیپشن سب نے کہا بلا، ہاں تو ہمارا خدا ہے. اب اس میں ہمارے بھائی لوگوں نے کیا کیا؟ در اہل بیت پہ گئے نہیں، اپنا بیٹھ کے خود تفسیریں کرنا شروع کر دی. تو اب وہ جب اس طرح کی سب باتیں آئیں تو کہنے کہ ایکچولی اللہ سامنے آ گیا تھا میرے پوری باڈی کے ساتھ، اور وہی اللہ پھر قیامت میں پوری فل باڈی کے ساتھ آئے گا. اور پھر وہ اللہ کو ڈیفائن بھی کرنے لگے، پورے سب بتانے بھی لگے جو اللہ لفظ کے خلاف ہے. لفظ اللہ کے خلاف ہے. اگر وہ چاہے دنیا میں چاہے آخرت میں اگر ہمارے عقل میں آ گیا، درک کر لیا، آنکھوں سے دیکھ لیا، تو پھر وہ اللہ نہیں ہے. لا تدرک الابصار وهو يدرك الابصار. بہرحال یہ ایک لمبی بحث ہے. لم يتخذ صاحب لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی شریک نہیں. اسی لیے ائمہ علیہ السلام کے فضائل آپ کتنے بھی بیان کریے، کتنے بھی، لیکن کبھی بھی ہرگز خدا کے لیول پہ مت لے کے آئیے، خدا کے لیول پہ نہیں. اسی لیے خود ائمہ علیہ السلام نے فرمایا نزلون عن الربوبیہ وقولوا فینا ما شئتم لا تنالونا. تم ہم کو ربوبیت سے نیچے لے جاؤ، اللہ کے لیول مت لاؤ. ہاں پھر اس کے بعد جو بھی فضائل بیان تم کو کرنا ہے تم کرو، لیکن تم ہم تک پہنچ نہیں سکتے، کبھی نہیں پہنچ سکتے. لیکن خدا نہیں بنانا کبھی بھی، ہرگز. کیونکہ آج کل ایک ٹرینڈ ہو گیا نا بولنے کا علی اللہ اور اس طرح کا معاذ اللہ اس طرح کی چیزیں. یہ تشیع نہیں ہے، یہ ایکچولی شیعت کو بدنام کرنے کے لیے چیز ہے. ایکچولی تشیع نہیں ہے. لیکن بہرحال لا شریک لہ، لم یتخذ صاحبہ، صاحبہ یعنی بیوی، زوجہ. اللہ کی کوئی زوجہ نہیں ہے. ولا ولد، اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے. اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے. خارج من الحدین، حد التعطیل و حد التشبیہ، یعنی اللہ کو دو حدوں سے باہر نکال دو. یا یہ حمران سے بول رہے امام کے سامنے، ہاں اللہ کو دو حدوں سے باہر نکال دو. دیکھیے یہ حدیث سننا بہت ضروری ہے، اس لیے بہت غور سے سنیے گا. خارج من الحدین، حد التعطیل و حد التشبیہ، آپ اس کو دو حدوں سے باہر نکالیے، حد تعطیل سے باہر نکالیے اور حد تشبیہ سے باہر نکالیے. تعطیل کا مطلب انکار مت کرو، تعطیل کا مطلب انکار نہیں کرو، کسی بھی لیول پہ انکار مت کرو. اللہ کا انکار نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے یا ہم نہیں پہچانتے کسی بھی لیول پہ. اور حد تشبیہ یعنی اللہ کو کسی مخلوق کی طرح مت قرار دو، کسی بھی مخلوق کی طرح. یعنی عجیب حدیث ہے امام باقر علیہ السلام کی. اگر حدیث بولے دماغ کام نہیں کرتی ہے. کلما بیستموہ فی اوہامکم فی ادق معانیہ، تم اپنے عقل میں جو بھی تصویر لے کے آ جاؤ، فی ادق معانیہ. امام نے جب لفظ استعمال کیا فی ادق معانیہ،
یعنی تمہاری عقل نہیں، ہماری عقل نہیں، یعنی ہم لوگوں کی بات ہو رہی ہے، ہماری عقل آپ کی عقل نہیں، یعنی ارسطوٹل کی عقل، یعنی ابو علی سینا کی عقل، یعنی فارابی کی عقل، یعنی میر داماد کی عقل، یعنی خواجہ نصیر طوسی کی عقل، یعنی وہ عقل کی بات ہو رہی ہے کہ اگر ایسی عقلوں میں بھی جو بھی تصویر آ جائے، کلما میزتموہ فی اوہامکم فی ادق معنی ہے مخلوقون، وہ تمہاری مخلوق ہے، خالق نہیں ہے تمہارا، ہی از ناٹ یور کریٹر، تمہاری مخلوق ہے، مصنوعون، اور تمہاری محتاج ہے، تم اس کے محتاج نہیں ہو، یو آر ان نیڈ، وہ نیڈ میں نہیں ہے، یعنی یہ مخلوق تمہاری محتاج ہے، تم اس کے محتاج نہیں ہو، مخلوق مصنوعون مردود علیکم، اور جب تم اس کے اوپر سے توجہ ہٹا دو تو واپس تم میں آ جائے گی، واپس تمہارے واپس مل جائے گی، ختم، وینش، فنش۔ اور پھر مثال دی ہے کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ اپنی عقل سے اللہ کو سمجھ سکتے ہیں، تو ان کی مثال کیا ہے؟ ایک چونٹی کی طرح ہے، جیسے چونٹی سمجھتی ہے کہ پوری دنیا کا دار و مدار اس کے دو اینٹینا پہ ہے، اسی طرح اللہ کا۔ بہرحال اور آگے چلتے ہیں، حد تشبیہ وان الحق القول بین القولین لا جبر ولا تفویض، اور حق یہ ہے کہ نہ جبر ہے نہ تفویض ہے، یہ عدل کی بحث ہے، عدل میں نہ جبر کے قائل ہونا ہے نہ تفویض کے قائل ہونا ہے۔ جبر یعنی کچھ لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں وہ ہم نہیں کرتے، اللہ کرتا ہے، وہ انہیں کہتے ہیں مجبرہ۔ اور تفویض ان کو کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو پیدا کیا، ہم کو پاور دے دیا، اب اللہ بھی ہم کو نہیں روک سکتا، اس کو کہتے ہیں تفویض۔ تو حق کیا ہے؟ یہ دونوں کے بیچ میں ہے، یعنی دونوں کے علاوہ ہے، بیچ میں بلکہ علاوہ ہے، اور وہ یہ کہ اور وہ حق کیا ہے وہ سمجھ لینا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ نے ہم کو پیدا کیا، اور اللہ نے ہم کو قدرت بھی دی، پاور بھی دیا، اور اختیار بھی دیا، یعنی اتھارٹی بھی دی، یعنی فریڈم بھی دیا کام کرنے کا، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اللہ ہم پر زیادہ مالک ہے، اور جب چاہے وہ چیزوں کو ہم سے چھین سکتا ہے، ہم سے واپس لے سکتا ہے، اور اس لیے انسان کو ہمیشہ ڈرنا چاہیے، یہ چیز انسان میں خوف پیدا کرے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے لوگ دنیا میں، بڑے بڑے لوگ، ایک منزل وہ آتی ہے کہ ہلنے ڈولنے کے لائق بھی نہیں ہوتے۔ ابھی آپ نے دیکھا ایک کورونا جیسی چیز نے پوری دنیا کو کیسے اپنے گھٹنوں پہ لا دیا، ایک معمولی سی جس کو کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا ہے، کوئی سمجھ بھی نہیں پا رہا ایکچولی کیا ہے، اور بہت سارے لوگ انکار بھی کرتے کہ ایکچولی وہ شروع میں لوگوں نے کہا بھی، لیکن جب خود ان کے اپنے مرنا شروع ہوئے تو بولے نہیں یہ ہے، ورنہ بہت سارے لوگوں نے انکار بھی کیا، اور یہ اس کی سازش ہے، اس کی سازش ہے، سب بہت ساری تھیوریز تھی، لیکن بہرحال جب خود لوگ مرنا شروع ہوئے تو ان کے سمجھ میں آیا اللہ جب چاہے ایک چیز۔ اچھا ایسا نہیں کہ وبا پہلی بار آئی، اس سے پہلے بھی سامرہ میں ایک مرتبہ وبا آئی، تو آقا بزرگ شیرازی اس وقت مرجع تقلید تھے، تو بہرحال ایک مرجع تقلید بیان کرتے ہیں کہ ان کے دادا نے ان سے یہ کہا کہ سامرہ کوئی ایسا گھر نہیں تھا کہ جس میں کوئی مرتا نہیں تھا، کوئی ایسا گھر نہیں تھا، یہاں تک کہ جو غسل دیتا تھا نا مردوں کو وہ بھی مر گیا، جو تلقین پڑھتا تھا وہ بھی مر گیا، جو قبر کھودتا تھا وہ بھی مر گیا، کوئی ایسی کیفیت تھی۔ لیکن ہمارے گھر میں ایک بھی میت نہیں ہوئی، ایک بھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم مسلسل اپنے گھر میں سید الشہداء کی مجلس رکھتے تھے، یعنی کوئی ایسا مہینہ خالی نہیں جاتا تھا کہ جب ہمارے گھر میں سید الشہداء کی مجلس نہ ہو، یہ مجلس اس کی کیفیت تھی۔ اور پھر یہاں سے یعنی اس وقت سامرہ کی کنڈیشن بہت خراب تھی، اور ایسا موجود ہے کتابوں میں، علماء نے بیان کیا ہے، آیت اللہ وحید خراسانی نے بھی اس کو بیان کیا ہے۔ لوگ آئے اس زمانے مرجع تقلید کے پاس جو آقا بزرگ شیرازی تھے، جنہوں نے فتویٰ دیا تھا تمباکو کا، تو ان کا فتویٰ تھا، اگر یہاں بھی جو نوجوان جانتے نہیں فتویٰ کا اور اس کی سگنیفیکنس کیا تھی، یعنی وہ ایسی چیز تھی جس کے بنا پر جو برٹش گورنمنٹ تھی اس کو عراق چھوڑنا پڑا۔ بہرحال آقا بزرگ شیرازی نے اس وقت جو ہے وہ فتویٰ دیا
اور وہ فتویٰ یہ تھا، آف کورس کسی کے کہنے پر دیا تھا، دوسرے عالم آغا فندرسکی ان کے کہنے پر کہا کہ ہر ایک پر واجب ہے کہ روزانہ زیارت عاشورہ پڑھے، زیارت عاشورہ. اور جب زیارت عاشورہ پڑھی گئی تب یہ وبا سامرہ سے ختم ہوئی، اور ختم ہو گئی. یعنی مشکل سے تین یا کچھ چند دنوں میں، بس ابھی ہمیں ایگزیکٹلی دن یاد نہیں، لیکن بہت جلدی ختم ہوئی. زیارت عاشورہ کی بہت تاثیر ہے، بہت زبردست اثر ہے. ابھی آپ جانتے ہیں پاکستان کے حالات زیارت عاشورہ کو ہی لے کے چل رہے ہیں، جو بھی وہ وہاں ہیں. تو بہرحال ہم لوگ سب کو دعا کرنا چاہیے کہ شیعان حیدر کرار دنیا میں جہاں جہاں بھی ان کی جان مال عزت اور آبرو محفوظ ہو. لیکن بہرحال دیکھیے، لوگ کہتے ہیں کہ زیارت عاشورہ میں لعنت ہے، یہ ہے، اس لیے نہیں پڑھنا چاہیے، اس سے جھگڑا ہوتا ہے. دیکھیے ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ کو بتا دیں ایک چیز، یہ ہسٹری آج کی ہسٹری نہیں ہے. اچھا جنگ جمل کیوں ہوئی تھی؟ مولا کائنات زیارت عاشورہ پڑھتے تھے. جنگ جمل میں کتنے لوگ مارے گئے تھے؟ 30,000 صحابہ اور تابعین مارے گئے تھے. 30,000 کتنی بڑی تعداد ہوتی ہے. جنگ جمل میں مارے گئے تھے. مولا کائنات وہاں یعنی زیارت عاشورہ پڑھے اس کی وجہ سے تھا؟ نہیں. جنگ صفین کیوں ہوئی؟ جنگ صفین کتنے دن چلی؟ 1 دن، 2 دن، 1 مہینہ، 2 مہینہ. جنگ صفین کتنے دن چلی اور کتنے اس میں لوگ مارے گئے؟ آپ جائیے ہسٹری پڑھیے، آپ دیکھیے. تو مسئلہ اور آپ کو کتنی چیز بتائے. اور ایک بار مثال دیتے، چلیے یہ تو آپ کہتے ہیں معصوم ہے نا، ٹھیک ہے چھوڑیے، معصوم کی بات نہیں کرتے. 440 ہجری کی بات کریں، ایگزیکٹلی یہاں سے 1000 سال پہلے، 1000 سال پہلے جیسے ہی محرم آتا تھا 1% شیعہ تھے بغداد میں، 1% بس. تو وہ لوگ یعنی ایک بغداد کا ایریا تھا، جیسے یہاں کیسے مثلا ڈونگری ہے تو وہاں سب شیعہ مثال کے طور پر، یعنی ابھی تو خربک سے، لیکن اصل کی اکثر یہ شیعوں کی نا علاقہ، تو فوراً وہ سجانے لگتے تھے، یعنی کیا کہتے ہیں، یعنی محرم کے لیے آمادہ ہو جاتے تھے. تو باقاعدہ دروازے پہ سب لگتا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، اور بھی آگے چیزیں لگتی تھی جو یہاں بیان نہیں کر سکتے، لیکن باقاعدہ وہ لوگ لگاتے تھے. خالی 1% تھے لیکن ڈرتے نہیں تھے، شجاع تھے. اب اس میں کیا ہوا کہ مسئلہ بڑھا. مسئلہ بڑھنے کے بعد ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، آپ یہ نکال دیجئے جو آگے چیزیں تھی نا، تو وہ نکال دیجئے. تو جو وہاں کے جوان تھے انہوں نے کہا بھائی یہ تو نہیں نکلے گا، یہ تو ہمارا عقیدہ ہے. تو کہ نہیں وہ تو نکالنا پڑے گا آپ کو. اس میں بڑا بھینکر فساد ہوا. 440 ہجری کی بات کر رہے ہیں، ابھی 1442 چل رہا ہے، سٹارٹ ہوا ہے. اوکے، فساد ہوا بھینکر. نتیجہ کیا ہوا کہ جو بزرگ جانے تو چھوڑو، ہم لوگ یہ نکال دیتے ہیں. نکال دیا. اب اس میں کیا لکھا تھا آپ سمجھ رہے ہیں، ہم اس کو بیان نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. اب اس میں بچا خالی کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، بس اتنا بچا. اب اتنا بچا تو اگلے سے انہوں نے کہا نہیں یہ علی ولی اللہ بھی نہیں چاہیے، بلکہ تم سب کا نام لکھو. یہ سب جو ہے وہ سب اولیاء اللہ. انہوں نے بھائی یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. پھر جھگڑا فساد. پھر اب کیونکہ پہلی بار ڈر گئے تھے نا، اس لیے دوسری بار بھی فساد ہوا، تو علی ولی اللہ بھی ہٹانا پڑا. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بھائی آپ جو ہے وہ یہ سب محرم ماتم یہ سب نہیں چاہیے. تو اس کی تو کیا کوئی ایڈ نہیں ہے. یہ قرآن کی آیت ہے کہ لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. یہودی اور نصرانی اس وقت تک آپ سے راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کے دین پر نہ ہو جائیں. تو الٹیمیٹلی اس لیول پہ لے کر آئیں گے. تو بہرحال تو کچھ لوگ کہتے ہیں آپ ایسے نہیں ایسے نہیں. دیکھیے یہ سب چیز تو چلتی رہے گی، اور یہ حق و باطل، یہ جو پورا ڈسکشن انشاءاللہ ہوگا نا اسی پہ ہوگا، خیر و شر پہ اور حق و باطل، یعنی شیعہ کے ایکچوئل کوالٹیز کیا ہے. تو یہ سب چیز تو ہوتی رہے گی.
اس سے گھبرانے کو مطلب ہم لوگ دعا کرنا چاہیے ہاں کہ انشاءاللہ اللہ تمام شیعہ حیدر کرار دنیا میں جہاں جہاں بھی ہیں ان کی جان مال عزت اور آبرو کو محفوظ رکھے، لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ان کے عقیدے کو محفوظ رکھے. عقیدے سے پیچھے نہیں ہٹے، گھبرائے نہیں. واضح نا؟ اگر گھبرا گئے تو پھر وہ اس اینڈ تک لے کے جائیں گے جہاں تک کوئی لمٹ اس کی ہے نہیں. بہرحال تو یہ ہے. پھر اس کے بعد حمران نے کہا وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلی اللہ علیہ وآلہ ارسلہ، یعنی رسول اللہ ہے، رسول ہے، اللہ کے رسول ہے اور اللہ کے بندے بھی ہیں. ارسلہ بالہدی ودین الحق، اللہ نے ان کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ ان کے دین کو، اللہ اپنے دین کو تمام دینوں پر غالب کرے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے مشرکوں کو برا ہی کیوں نہ لگے. یعنی امام زمان علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو یہ دین غالب ہوگا اور تمام دینوں پر غالب ہوگا، چاہے ان کو برا ہی کیوں نہ لگے. اس کے بعد انہوں نے پڑھنا شروع کیا وَأَشْهَدُ أَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَالنَّارَ حَقٌّ، یعنی جنت حق، جہنم حق، اور البعث بعد الموت حق، یعنی قیامت حق ہے. سب کو جانا ہے اس دنیا میں. اور پھر دیکھیے ایسے سننے میں بہت آسان لگتا ہے یہ سب چیز، لیکن اگر واقعی عقیدہ ہو نا تو انسان 10 بار کوئی کام کرنے سے پہلے سوچے کہ اگر اس کے ذہن میں آ جائے کہ مجھے ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے، ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے، ایک ایک فکر کا حساب دینا ہے، فکر کا. شیخ الرعاملی رضوان اللہ تعالی علیہ وسائل الشیعہ میں پورا یعنی 2 والیوم لے کر آئے کہ جس میں خالی وہ ایکشنز لے کر آئے جہاں سے ہماری فکر کے بارے میں سوال ہوگا، اور 1000 حدیثیں لے کر آئے وہ 2 والیوم میں. آپ جانتے ہیں 1000 ٹریڈیشنز، صرف فکر کے بارے میں سوال ہوگا قیامت میں. اور یہ قرآن کہہ رہا ہے، سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے ان السمع والبصر والفؤاد، تمہارا کان، تمہاری آنکھ اور تمہارے دل سے سوال کیا جائے گا. تم یہ مت سمجھو خالی بس یعنی جو پریکٹیکلی کرے، نہیں، ایون فکر کے بارے میں سوال ہوگا. کیا سوچ رہے تھے؟ کل اولئک عنہ مسئولا، ہر ایک کے بارے میں سوال کیا جائے گا، ہر ایک کے بارے میں. یہ قرآن کی آیت ہے، سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک عنہ مسئولا، مسئول ہے، اس میں سوال کیا جائے گا. تو یہ حمران نے کہا قیامت حق ہے اور ہم سب کو اٹھایا جائے گا قیامت میں، کوئی بھی ایکسیپشن نہیں. مرنا سب کو ہے، وہ قبر میں سب کو جانا ہے، کوئی بھی ایکسیپشن نہیں ہے، اور کوئی ٹائم فکس نہیں کسی کا، کوئی کبھی بھی جا سکتا ہے. آج آپ کے سامنے بات کر رہا ہو سکتا ہے تھوڑی دیر بعد نہ ہو سکتا ہے ہم کل نہ ہو سکتا ہے پرسوں نہ ہو سکتا ہے 6 مہینے بعد نہ ہو سکتا ہے اگلے سال نہ ہو. ہم لوگوں کے ساتھ بہت سارے لوگ ان مجالس سے بیٹھتے تھے جو آج ہمارے درمیان نہیں ہے. ہر ایک کو جانا ہے، کوئی بھی ایکسیپشن نہیں ہے، سب کو جانا ہے اور سب کو وہی فشار قبر فیس کرنا ہے. البتہ اگر ولایت علی ہے اور عقیدہ صحیح ہے تو انشاءاللہ مولا بچائیں گے انشاءاللہ، لیکن اس کے لیے عقیدہ ایک دم سالڈ ہونا چاہیے. لیکن بہرحال نیچے جانا سب کو ہے. اور یہاں واقعا ہم ایک آپ کو پریکٹیکل منظر بتا دیتے ہیں، بہت جلدی بول رہے ہیں. ایک دن بلکہ دن رات تھی، رات کو 9:30 10 بجے تھے، تو ادھر ہی اس سائڈ تھے ہم، رے روڈ سائڈ. تو ہم نے کہا چلو قبرستان ہو لیتے ہیں، والد صاحب کی قبر میں جا کے فاتحہ پڑھ لیتے ہیں. رات کا ٹائم تھا، 9:30 10 بجے تھے. بہت سناٹا تھا قبرستان میں، رات کو کوئی رہتا نہیں، سناٹا تھا ایک دم. تو وہاں جب گئے تو دیکھا ہم نے کہ جو روڈنٹس ہوتے نا، جو بڑے بڑے کیا اس کو کہتے ہیں، چوہے جو بڑے جو وہ ایک قبر، تازہ قبر تھی، اس کے اندر وہ کھڈا کر رہے تھے. وہ قبر تھا، اس پہ ایسا لگتا ابھی کسی کو کوئی دفنا کے گیا ہے دن میں، اور یہ جو ہے نا اندر آپ یقین جانے رونگٹے کھڑے ہوئے. وہ بیچارہ جو اندر ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا، کچھ نہیں کر سکتا، وہ ایک دم لاچار، ایک دم مجبور ہے. اور یہ ہم سب کے ساتھ ہو سکتا ہے.
ہم میں کوئی بھی اس میں استثناء نہیں ہے، کوئی ایکسیپشن نہیں ہے، ہر ایک کو فیس کرنا ہے۔ حمران اس چیز اس حقیقت کی طرف اشارہ کرے۔ واشہد ان، اس کے بعد پھر امامت پر آتا ہے، امامت پر اشہد ان علیا حجۃ اللہ علی خلقہ لا یسع الناس جہلو، میں گواہی دیتا ہوں کہ علی اللہ کی حجت ہے تمام مخلوقات پر۔ اور یہ وہ عقیدہ ہے، حمران کہتے ہیں کہ جس سے کوئی کسی سے بھی کوئی ایکسکیوز ایکسیپٹ نہیں ہوگی۔ اب تک حمران نے وہ نہیں کہا تھا، لیکن جب ولایت پہ آئے تو حمران کہتے ہیں یہ ولایت وہ چیز ہے کہ جس کے بارے میں کوئی ایکسکیوز ایکسیپٹ نہیں ہوگی، کوئی بھی چیز۔ اور پھر اس کے بعد حمران ایک ایک کا نام لیتے ہیں ہر ایک امام کا، وَأَنَّ الْحَسَنَ وَأَنَّ الْحُسَيْنَ وَأَنَّ حَسَنًا بَعْدَهُ وَأَنَّ الْحُسَيْنَ مِن بَعْدِهِ ثُمَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ ثُمَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِي ثُمَّ أَنْتَ يَا سَيِّدِي، اس کے بعد آپ اے میرے سید و آقا، من بعدہم، ان سب کے بعد۔ جب امام نے حمران کے بہت ہی بریف کے حمران نے بیان کیا، بہت ہی بریف تھا نا، یہ پورا عقیدہ بیان کر دیا، یعنی توحید بیان کر دی، عدل بیان کر دیا، نبوت بیان کر دی، امامت بیان کر دی، معاد بیان کر دیا، سب پانچوں اصول دین آ گئے۔ تو امام نے فرمایا الترو ترو حمران، یہ جملہ سنیے گا، ہاں یہ چیز جو کمر توڑ دیتی ہے۔ معیار حمران کا معیار ہے، سٹینڈرڈ کس کا ہے؟ یہ حدیث معیار ہے۔ امام نے فرمایا ثم قال یا حمران، پھر امام نے فرمایا ہے حمران، مد المتمر بینک و بین العالم، یہ تمہارا جو متمر ہے نا، متمر کس کو کہتے ہیں؟ جو میسن ہوتا ہے نا، مستری جس کو کہتے ہیں میسن، یہ جب دیوار کھڑی کرتا ہے نا تو دیوار صحیح کھڑی ہونے کی اس کے لیے کیا کرتا ہے؟ وہ پلمب کو ایسے لگا کے دیکھتا ہے کہ صحیح دیوار ہے یا نہیں ہے۔ تو اس کو تم لگاؤ اور دیکھو، یعنی امام فرماتے ہیں کہ یہ تمہارا عقیدہ ہے نا، اس کو ہر عالم کے سامنے رکھو۔ امام نے کیا فرمایا؟ ہر عالم کے سامنے، بین العالم، اور دیکھو اس عالم کا عقیدہ تمہارے عقیدے کے مطابق ہے یا نہیں ہے، اٹ از اکارڈنگ ٹو یور بلیف یا نہیں ہے۔ قلتو یا سیدی وما المتمر، میں نے پوچھا اے میرے سید متمر کیا ہوتا ہے؟ تو امام نے فرمایا انتم تسمونہ خیط البنا، جس کو تم کہتے ہو کہ یہ پلمب ہے۔ پھر امام نے فرمایا فمن خالفک علی ھذا الامر، اگر کسی کا عقیدہ ایسا نہیں ہے جیسا تمہارا عقیدہ ہے، فہو زندیق، تو وہ زندیق ہے۔ اگر عقیدہ ایسا نہیں ہے، یعنی ایک ایک لفظ اس حدیث کا، یہ حدیث کا ایک ایک لفظ، یعنی تمام توحید، نبوت، عدل جو بھی ہم نے سنا، اور ولایت کے بارے میں اگر کوئی کہے کہ علی ولی اللہ کے بغیر چلے گا، بغیر چلے گا، یعنی امام نے فرمایا لا یسع الناس جہلو، کسی کو یعنی کوئی ایکسکیوز ایکسیپٹیبل نہیں ہے، تو امام فرماتے ہیں فہو زندیق، وہ زندیق ہے۔ زندیق کس کو کہتے ہیں؟ جو کہتا ہے نہ خدا ہے، نہ قیامت ہے، نہ دین ہے، نہ جنت ہے، نہ جہنم، اس کو زندیق کہتے ہیں، جس نے نہیں مانا۔ فقال حمران، اب حمران سنے تو حمران گھبرا گئے سن کے، ان کان علویا فاطمیا، یعنی اس زمانے میں کچھ ایسے سادات تھے، کچھ ایسے سید تھے جو منحرف ہو گئے تھے، جنہوں نے امام کا ساتھ چھوڑ دیا تھا، اور صرف چھٹے امام کا نہیں، ایون ساتویں امام کا ساتھ چھوڑ دیا، ایون آٹھویں امام کا ساتھ چھوڑ دیا، اور یہ سب بڑی بڑی شخصیتیں، ہاں چھوٹے موٹے لوگ نہیں تھے، بہت بڑے بڑے نام تھے۔ تو کہا زندیق۔ فقال عمران وَإِنْ كَانَ عَلَوِيًّا فَاطِمِيًّا، اگر وہ سید ہے تب بھی، یعنی اگر بڑی شخصیت اور سید ہے تب بھی۔ فقال ابو عبداللہ علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا وَإِنْ كَانَ مُحَمَّدِيًّا عَلَوِيًّا فَاطِمِيًّا، سید نہیں، اگر وہ نجیب الطرفین ہو، یعنی دونوں طرف سے اگر وہ سید ہو، ماں اور باپ دونوں کی طرف سے، اس کو کہتے ہیں نجیب الطرفین،
لیکن اگر اس کا عقیدہ یہ نہیں ہے تو وہ دین کے باہر ہے، وہ زندیق ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ امام سے قربت کا ذریعہ صرف عقیدہ ہوتا ہے، عقیدے کے علاوہ کچھ نہیں۔ پھر چاہے آدمی کتنا بھی وہ حسب و نسب بتائے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے چھٹے امام نے حدیث میں فرمایا، حدیث کیا آپ سنیں گے، ولایتی لعلی ابن ابی طالب احب الی من ولادتی لہ، میری جو روحانی رشتہ داری علی ابن ابی طالب کے ساتھ وہ مجھے زیادہ پسند ہے بنسبت میں ان کی نسل سے ہوں، وہ میرے جد ہیں، اس سے زیادہ مجھے یہ بات پسند ہے، احب الی من ولادتی لہ۔ اب دیکھیے امپورٹنٹ ہے، اب بہت جلدی کیونکہ وقت بہت کم ہے، ایک سلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد میں۔ بہرحال یہ حدیث جو ہے وہ معانی الاخبار میں موجود ہے، شیخ صدوق کی صفحہ نمبر 212 پہ ہے، اگر کسی کو ریفر کرنا ہو وہ ریفر کر سکتا ہے، معانی الاخبار۔ بہرحال تو یہاں علامہ مجلسی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ بحر الانوار میں ایک چیپٹر لے کر آئے ہیں کہ الدین الذی لا يقبل اللہ اعمال العباد الا بہ، یعنی دین عقیدہ وہ عقیدہ کہ جس کے بغیر اللہ لوگوں کے اعمال کو قبول نہیں کرے گا۔ اور اس کے بعد وہ آیات لے کر آئے ہیں جس میں ایمان پر اہمیت دی گئی ہے، ایمان کی امپورٹنس بتائی گئی، ایمان کی امپورٹنس کیا ہے۔ اور اس کے بعد پھر وہ ایک حدیث نقل کرتے ہیں، اس چیپٹر یہ والیوم 66 ہے بہار کی، اس میں ایک حدیث سیم جو ابھی حدیث نقل کی نا اسی سے ملتی جلتی حدیث ہے، اور یہ حدیث ان سے ہے، عبدالعظیم الحسنی سے ہے۔ آپ جانتے ہیں عبدالعظیم الحسنی جن کی تہران میں گریو ہے نا، تہران میں ان کی جن کو شاہ عبدالعظیم کہتے ہیں، تاکہ شاہ تو لوگوں نے اپنی طرف سے ایڈ کر دیا، ان کا نام عبدالعظیم الحسنی، یا آپ بہت زیادہ کہنا تو سید عبدالعظیم الحسنی کہہ سکتے ہیں، لیکن بہرحال لوگوں نے نام دے دیا۔ تو عبدالعظیم الحسنی کی روایت ہے، اور اس میں انہوں نے اور زیادہ ڈیٹیل تھوڑا اس کی بتائی ہے، ابھی وقت نہیں ہے تو اس لیے ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہے ہیں، لیکن خالی آپ کو بتا دیں کہ ان کا عقیدہ اتنا پکا تھا، اتنا زبردست تھا کہ ان کا لیول کیا تھا آپ جانتے ہیں نا، کہ روایت میں ہے یہ کس کے زمانے میں تھے، امام علی نقی علیہ السلام کے زمانے میں تھے۔ اگر کوئی امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے نہیں جا سکتا ہے کسی وجہ سے، تو اگر وہ عبدالعظیم الحسنی کی زیارت کے لیے جائے تو اس کا ثواب وہی ثواب ہے۔ یہ ان کا درجہ تھا، یہ ان کا، انہوں نے سیم جو جیسا عمران نے جیسے عقیدے بتایا نا، وہی تھوڑا ڈیٹیل اور زیادہ ہے، لیکن ہم اس کو بھی بیان نہیں کر رہے ہیں، لیکن بہرحال مفہوم آپ کے لیے کلیئر ہے۔ جب انہوں نے بیان کر لیا تو امام نے کیا فرمایا، یا ابو القاسم، اے ابو القاسم کی کنیہ تھی، ھذا واللہ، خدا کی قسم یہ وہ دین ہے، الذی ھذا دین واللہ دین اللہ الذی ارتضاہ لعبادہ، یہ وہی دین ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے سلیکٹ کیا ہے، یعنی وہی دین جو غدیری دین ہے، جو غدیر میں اللہ نے کہا تھا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ پھر اس کے بعد امام نے ایک جملہ فرمایا جو خلاصہ ہے آج کی بحث کا، امام نے فرمایا فاثبت علیہ، دیکھو اس پہ ثابت قدم رہنا، ایک دم فارم رہنا، کیونکہ شیطان ہمیشہ وسوسہ کرتا رہتا ہے اس عقیدے پر، ہمیشہ توحید، عدل، نبوت، امامت، معاد، شیطان ہمیشہ وسوسہ کرتا رہتا ہے، یاد رکھیے گا، شیطان کسی کو چھوڑتا نہیں، کیونکہ یہ عقیدہ کیا ہے، یہ اسے کہتے ہیں صراط مستقیم۔ اور جب اللہ نے شیطان سے کیا کہا کہ نکل جا ادھر سے، انکا مردود، تو مردود ہے، تو شیطان کو بولا ایسے کیسے اتنے آسانی سے نکل جاؤ، اس نے کہا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں تیرے سارے بندوں کو گمراہ کروں گا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلَصِينَ، سوائے وہ کہ جن کو تو نے خالص کیا ہے۔ اور کون کس کو خالص کیا ہے وہ شیطان نے خود وضاحت کر دی، شیطان نے خود اس کو کلیریفائی کیا،
لاقدن علی صراطک المستقیم، میں تیرے صراط مستقیم پر بیٹھوں گا. صراط مستقیم کیا ہے؟ علی بن ابی طالب علیہ السلام. یہ ولایت علی، یہ ہے اصل چیز، یہ ایکچوئل چیز ہے. اب آپ کہیں گے آپ توحید، عدل، نبوت، معاد سب کچھ چھوڑ کے آپ کہہ رہے ہیں ولایت علی. تو ہم نہیں کہہ رہے، بلکہ خود اللہ نے کہا، قرآن نے کہا، روایات میں ہے، زیارات میں ہے کہ اگر تم نے علی اور اولاد علی کو چھوڑ دیا تو نہ تمہاری توحید صحیح، نہ تمہارا عدل صحیح، نہ تمہاری نبوت صحیح، نہ تمہاری معاد صحیح، سب غلط ہوگا. کیونکہ بنا عبد اللہ و بنا عرف اللہ، ہمارے ذریعے اللہ کی عبادت ہوتی ہے، ہمارے ذریعے اللہ کی معرفت ہوتی ہے، ہمارے ذریعے. یعنی اگر کوئی اہل بیت کو چھوڑ دے گا تو وہ یہاں وہاں بھٹکے گا. اور حقیقت یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز حقیقت نہیں ہے. تو امام نے کیا فرمایا؟ فَاثْبُتْ عَلَيْهِ ثَبَّتَكَ اللَّهُ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. دنیا میں بھی ثابت قدم ہونا بہت ضروری ہے اور آخرت میں بھی ثابت قدم. یعنی اگر کوئی ولایت محمد اور آل محمد پر ثابت قدم رہے گا تو دنیا میں بھی یہ ثبات قدم ہی رہے گی اور آخرت میں بھی. اور دیکھیے اس کی بہترین مثال کیا ہے؟ بہترین مثال کربلا ہے. بہترین مثال آپ خود مقایسہ کر لیجئے، دونوں طرف لوگ تھے. آج بھی آپ دیکھیے نا، لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یعنی یزید کو برا نہیں بولنا چاہیے. آج بھی کچھ لوگ پیدا ہو گئے نا، تھے پہلے سے تھے، ابھی نہیں تھے، اس زمانے سے تھے. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے باپ دادا وہی تھے جو آئے تھے قتل کرنے کے لیے. انہی کے باپ دادا تھے جو کہتے ہیں یزید کو برا مت بولو. کیوں؟ اس کی وجہ کیا آپ جانتے ہیں؟ کیونکہ دونوں طرف فوجیں تھی نا، یہاں بھی نماز چل رہی تھی، وہاں بھی نماز چل رہی تھی. یہ بھی روزے دار تھے، وہ بھی روزے دار تھے. ان میں حاجی تھے بڑے بڑے، یہاں بھی حاجی تھے. یہ بھی زکات نکالنے والے تھے، یہاں بھی لوگ تھے. فرق نہیں تھا. نمازیں یہاں بھی پڑھی جا رہی تھی، وہاں بھی سب چیز. فرق کیا تھا؟ فرق معرفت امام تھی، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا. ان کے پاس معرفت امام نہیں تھی، اور یہ معرفت امام میں اتنا غرق تھے، اتنا ڈوبے ہوئے تھے کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ لا یجدون علی مس الحدید. تو اب عقیدے کی اہمیت سمجھیے، آپ عقیدے کی امپورٹنس سمجھیے کیا ہے. یہ عقیدہ بہت ضروری ہے. اور استباق قدمی کس کو کہتے ہیں؟ استباق یعنی اسٹیڈفاسٹ ہونا. استباق قدمی مطلب یہ ایسا نہیں کہ تھوڑی سی پریشانی ہو تو ہم کہیں کہ نہیں ایسے نہیں کرنا چاہیے، ایسے نہیں کرنا چاہیے. جان مثلا کسی کا مال چلا گیا تو ایسا نہیں کرنا. انشاءاللہ دوران مجالس کچھ مثالیں بھی دیں گے، آپ کی خدمت میں عرض کریں گے لوگ کیسے ثابت قدم تھے اس راہ پہ، کیسے اسٹیڈ فاسٹ تھے. بس ایک حدیث آپ کی خدمت میں اور پھر اس کے بعد مسائل. کہ وہاں فرماتے ہیں ان المؤمن اشد من زبر الحدید. مومن جو ہے وہ فولاد سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے. ان الحدید اذا ادخل فی النار تغیر. جب لوہے کو آگ میں ڈالو تو پگھل جاتا ہے، لوہا پگھل جاتا ہے. ان المؤمن اذا قتل ثم نشر ثم قتل لم يتغیر قلبه. لیکن مومن کو اگر قتل کرے پھر اس کے بعد پھر زندہ کرے پھر قتل کرے، کتنے بار بھی کریے، اس کا ایمان اس پہ سے ہٹے گا نہیں. وہ مال کی تو کوئی حیثیت نہیں، وہ جان بھی دینے کے لیے تیار رہتے ہیں. آپ جان لے لیجیے، ٹھیک ہے. اور یہی کربلا نے ہم کو یہی درس دیا ہے. یعنی امام حسین السلام صاحب چلے، بہت سارے لوگ تھے مدینے سے، بہت لوگ چلے تھے، لیکن راستے میں جیسے جیسے ان کے لیے کلیئر ہوتا گیا کہ امام حسین السلام شہید ہو گئے تو لوگ چھٹتے گئے، کم ہوتے گئے. یہ صورتحال تھی.
لیکن امام نے وہ ایک ایسی مثال قائم کی، ثبات قدمی کی. بس چند جملات پہلی مجلس مصائب کی، اور کیونکہ ان سلسلہ مجالس کی اس کی جو ہے وہ ہمیشہ سے سنت یہ رہی کہ شروع سے جو سید الشہداء کے مصائب، پہلے دن سے جب سید الشہداء کو یہ خبر سنائی گئی کہ حاکم شام مارا گیا، تب سے لے کے تو بس وہی مصائب اپنی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ سید الشہداء کو دربار میں بلایا گیا. سید الشہداء نے جناب زینب سے کہا کہ بہن زینب، مجھے دربار میں بلایا گیا ہے اور میں جانتا ہوں کہ کیوں بلایا گیا ہے، مجھے علم ہے کہ کیوں بلایا گیا ہے، اور جس چیز کا مطالبہ وہ کریں گے، جو ڈیمانڈ کریں گے، وہ میں کبھی پورا کرنے والا نہیں ہوں. جناب زینب گھبرا گئی، بھیا رات کی اس تاریکی میں تو دربار نہیں سجتے، تو ابھی کیوں بلایا گیا؟ کہا وہ کچھ چیز مجھ سے چاہتے ہیں. تو زینب نے کہا میں آپ کو اکیلے نہیں جانے دوں گی، اور مل کر کہا بھیا عباس، بیٹا علی اکبر، جاؤ بنی ہاشم کے جوانوں کو لے لو اور جا کر آقا کے ساتھ جاؤ دربار میں اور دیکھو آقا کو تنہا نہ چھوڑ دو. جناب زینب نصیحت کر رہی ہیں. جناب حضرت عباس نے بنی ہاشم کے جوانوں کو لیا. مقتل میں لکھا کہ 30 جوان تھے ساتھ میں، 30، اور وہ سب نے امام کو اپنے حلقے میں لیا، یہاں تک کہ دارالعمارہ تک پہنچے. دارالعمارہ میں پہنچنے کے بعد سید الشہداء نے ان سے کہا، امام حسین السلام نے فرمایا کہ تم لوگ یہیں رکو، تمہارا دربار میں آنا مناسب نہیں ہے، میں اندر جاؤں گا، لیکن ہاں سنو، اگر میری آواز بلند ہو تو پھر کسی چیز کا انتظار نہیں کرنا اور پھر اندر چلے آنا. سید الشہداء اندر گئے اور آپ نے تشریف رکھی. آپ کو حاکم شام کی موت کی خبر سنائی گئی. اسلامی قوانین کے تحت سید الشہداء نے آیت استرجاع کی تلاوت کی، انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر اس کے بعد ولید نے، جو گورنر تھا مدینے کا، اس نے کہا اے حسین، تم تو جانتے ہو کہ ابھی یزید ہمارا حاکم اور ہمارا ولی امر بنا ہے، اور یزید نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ آپ میرے ہاتھوں بیعت کریں تاکہ یزید کے ہاتھوں بیعت ہو جائے، یزید کے ہاتھوں بیعت کریے. تو سید الشہداء نے کہا یہ بیعت کا معاملہ ہے، کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے، اور یہ رات کی تاریکی میں یہ سب معاملے طے نہیں ہوتے ہیں. کل دن میں تمام مسلمانوں کو بلاؤ اور سب سے یہ بات کراؤ اور طے کراؤ تاکہ بات طے ہو کہ کس کی بیعت، کون بیعت کرے گا اور کس کی بیعت کی جائے گی. ولید نے کہا کہ نہیں، یزید کا حکم ہے کہ جیسے ہی حسین آئے ویسے ہی تم بیعت لو، اس لیے میں آپ کو جانے نہیں دوں گا، آپ کو بیعت کرنی پڑے گی. حسین نے اگر تم اصرار کر رہے ہو تو سن لو، مثلی، میرا یہ فیصلہ ہے کہ مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا آدمی یزید جیسے آدمی کی بیعت کبھی نہیں کر سکتا. یہ کہہ کر حسین اٹھے اور دربار کے باہر چلنا شروع کیا. جیسے ہی حسین نے چلنا شروع کیا، ایک مرتبہ مروان نے آواز دی، ولید حسین کو روک لو ابھی اور جبرن بیعت لو، ورنہ اگر ابھی حسین تمہارے ہاتھ سے نکل گئے تو اس وقت تک بیعت نہیں لے پاؤ گے، نہیں لے پائے گا تو جب تک کہ مدینے میں خون کی ندیاں نہ بہیں. بس جیسے ہی یہ کہنا تھا کہ ایک مرتبہ فاطمہ کے لال کو جلال آ گیا، کہنے لگے اتحدثنی بالقتل یا ابن الزرقاء، اے نیلگو آنکھی والوں کے بیٹے، کیا تو مجھے قتل کی دھمکی دے رہا ہے؟ کون مجھے قتل کرے گا، تو یا ولید؟ یعنی یہ مروان کی ماں وہ تھی جو صاحبۃ الرایہ تھی، بد کردار عورت تھی، تو ایسی عورتوں کو اس نام سے پکارا جاتا تھا. سید الشہداء نے اس کو اس نام سے پکارا، یعنی ایک طرح سے اسے برا کہا، بھلا کہا. تو مجھے قتل کی دھمکی دیتا ہے، کون مجھے قتل کرے گا؟ بس جیسے ہی سید الشہداء کی آواز بلند ہوئی کہ دارالعمارہ کا دروازہ کھلا اور حضرت ابو الفضل عباس بس اندر داخل ہوئے بنی ہاشم کے جوانوں کے ساتھ،
اور شمشیر پر ہاتھ تھا. مولا کس نے آپ کے خلاف آواز بلند کی؟ کس نے جسارت کی؟ کس نے بدتمیزی کی؟ ایک مرتبہ حسین نے روک لیا، عباس یہ جنگ کا مقام نہیں ہے، صبر کرو صبر. حسین نے عباس کو صبر کی تلقین دی. میں کہوں گا مولا آج آپ کی آواز ذرا سی بلند ہوئی اور عباس اور بنی ہاشم کے سب جوان آ گئے. ارے عصر عاشورہ کیا ہوگا جب آپ آواز دیں گے اے میرے شیرو، اے میرے بہادرو، ارے کون ہے جو میرے سوار کو لائے گا، میرے رہوار کو لائے گا؟ اس کے بعد آواز دو آپ دیں گے مالکم لا تجیبونی، ارے تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم میری آواز پر لبیک نہیں کہہ رہے ہو؟ عجب نہیں کہ یہی بنی ہاشم اور اصحاب کے لاشیں تڑپ جائیں اور کہیں مولا موت نے مجبور کر دیا، ورنہ آپ آواز دیں اور ہم آپ کی آواز پر لبیک نہ کہیں. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. انا للہ و انا راجعون. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگارہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. پروردگارہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. پروردگارہ جو لوگ پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما. جو لا ولد ہیں ان کو اولاد نیک اور صالح عطا فرما. پروردگارہ جو لوگ اپنے وطن سے دور ہیں پریشان ہیں ان کو ان کے وطن صحیح و سالم لوٹا دے. پروردگارہ عتبات اور اہلیات اور روضات المقدسات کی حفاظت فرما. جو لوگ ان کی حفاظت کریں ان کی حفاظت فرما. پروردگارہ اس وقت جو ہمارے پڑوسی ملک میں جو حالات ہیں وہ شیعان حیدر کرار کے لیے اچھے نہیں ہیں، تو جو بھی شیعان حیدر کرار وہاں ہیں، بالخصوص جو وہاں اور دنیا میں جہاں بھی ہیں، ان کی جان مال عزت آبرو سب کی حفاظت فرما. پروردگارہ علماء اعلام اور مراجع کرام کی حفاظت فرما. پروردگارہ ہم کو دنیا میں زیارت حسین اور شفاعت حسین سے اور آخرت میں شفاعت حسین اور محمد و آل محمد کی شفاعت سے مشرف فرما. ایک سورہ فاتحہ اور 3 بار قل اللہ پڑھ کے مرحوم نور علی بھائی وکیل اور مرحومہ گلبانو بھائی وکیل اور وکیل فیملی کے جملہ مرحومین و مرحومات کے ارواح کو بخش دیجیے.